دینا چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ خاص کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے لیے یہ آرڈر ہے۔ لہذا اسے ایک خاص کمیونٹی کے لیے بتا کر اس کو ایشو بنانا اور اس کمیونٹی کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کا ماحول بنانا یہ غلط ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا آدر کرنا، پالن کرنا یہ یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ہم بھی کریں گے، ہم جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کیوں کریں گے، کیوں کرنے جائیں گے؟ لہذا ہم بہت پہلے سے جو ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں مساجد فیڈریشنوں کے ذریعے، پھر اہوجا کمپنی کے ذریعے ڈیوائس بنا کر تمام مساجد میں اس ڈیوائس کو لگانے کا پابند بنا کر اس کو کنٹرول کیا گیا۔ الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے۔ تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن کنٹرول بورڈ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عمل کرانے میں نرم پہلو اختیار کرے اور سنجیدہ ماحول بنا کر کے اکا دکا کہیں ہو تو اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ ماحول ایسا بنا دینا خوف و ہراس کا یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی؟ نمبر دو یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو قانون کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی، ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی۔ یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں جو ہے دن میں 75 ڈیزیبل، رات میں 70، اور کمرشل میں دن میں 65، رات میں 55، ریسیڈنشیل ایریا میں 55 دن میں، رات میں 45، اور سائلنس زون میں دن میں 50، رات میں 40۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے، صرف ہم لوگوں کو نہیں، تمام کمیونٹیز کو۔ تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے۔ مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدیش ہے، یہ آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائس تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آندھرا کی جو بسس آتے ہیں اس میں اسپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی۔ تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائس بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ، رات کے وقت میں یہ، تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا، پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے، میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں۔ اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرانک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے، تو ان کا بھی میں نمبر انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر اس کو جاری کروائیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائس کو اپنے اپنی مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں۔ تمام باتیں ابھی مفتی صاحب نے تمام چیزوں پر کہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس طرح کے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں
کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 75 سالوں سے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کے رہ رہے تھے، اب اسی معاملات کو، اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور چند فرقہ پرست حضرات ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ابھی جو مائک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، الحمدللہ کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اذان کے علاوہ سحری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ ابھی جو اذان ہو رہی ہے 5 بجے یا 5:05 پر یا 2 منٹ پر ابھی اذان ہو رہی ہے، 6 بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، تو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم کو سہولتیں ہیں، لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سحری کا اعلان بار بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و اذکار یا کتاب پڑھ لینا، اس پر ہم تمام ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں، صرف اذان کی حد تک مائک کا استعمال کریں، اذان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کا بھی استعمال، ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ضروری چیزیں ہیں تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اذان کے بعد دوسری کتاب یا کوئی تیز درود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں۔ کنٹرول کا جو ڈیوائس ہے اس کو مساجد میں لگایا گیا ہے اور اس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر جگہ اس کو نصب کرنے کی اور جو ڈیزائرڈ لیولز ہیں ان کے مطابق اذان کی دی جانے کی انشاءاللہ ہم تاکید بھی کریں گے۔ البتہ مساجد کو سلیکٹیولی اس معاملے میں ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے، ماحول کو مقدر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں خواہ کے اندیشے اور خوف کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے، اس کو گریجولی اور پرسویشن کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیوشن یہاں ٹریفک سے زیادہ، نائٹ کلب سے زیادہ اور دیگر چیزوں سے ہوتا ہے، اس میں عبادت گاہوں کو خاص طور پر سلیکٹ کرنا بہرحال ایک غور طلب بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نوائز پولیوشن سے زیادہ ہمارے درمیان وائس پولیوشن ہو رہا ہے، جو ہیٹ سپیچ اس وقت روزانہ چل رہی ہے، یہ سماج کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے، اس پر قدغن رکھنا چاہیے، اور حکومت اپنے سیاسی مفادات کو نہیں بلکہ تمام عوام کے مفاد کو، ضرورتوں کو اور ان کے روزانہ کی جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ دے کر یہ عارضی اور فرضی مسائل اور آرٹیفیشل ایشوز کو ابھارنے کے اس طریقے کو سختی کے ساتھ کنٹرول کریں۔